صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ ایک لڑکی ایسی تھی، اللہ ابھی تو وہ پاکستان ہے، پہلے سب انڈیا بھارت ہی تھا، اس وقت پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، لاہور کی سرزمین ہے، اکلوتی بیٹی تھی، نہ کوئی اس کا بھائی تھا نہ کوئی اس کی بہن تھی، صرف ایک ہی بیٹی تھی، قرآن شریف پڑھنے والی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ جمعے کے دن قرآن شریف پڑھنے بیٹھی، تخت پہ بیٹھی ہے، قرآن شریف رکھا ہوا پڑھ رہی تھی، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں، پہلے مٹی کے چولہے ہوا کرتے تھے، اس کی ماں چولہا بنا رہی تھی، ایک طرف بیٹھی ہوئی اور لڑکی کی بھینی بھینی آواز میں تلاوت سن رہی تھی، مگر لڑکی جو تھی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے 16واں سپارہ تقریباً آدھا ہو جاتا ہے۔ بچیوں سن لینا، میری بہنوں سن لینا، بہت پیاری بچی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، مگر تھوڑی کمی اتنی تھی کہ وہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی، کبھی کبھی ماں کو منہ چڑھا دیا کرتی تھی، اور یہیں تک نہیں، اس کی سہیلی جو تھی، اس لڑکی کی جس لڑکی سے دوستی تھی اس کو سہیلی بولتے ہیں، اس کی سہیلی تھوڑی غلط تھی، اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی۔ بچیوں اگر تمہیں سہیلی بنانا ہے تو کسی عالمہ بچی کو سہیلی بنانا، کسی مدرسے میں پڑھنے والی بچی کو سہیلی بنانا، موبائل یا جنس کی پینٹ پہننے والی کو نہیں، بے پردہ رہنے والی کو نہیں، ورنہ وہ تمہیں لڑکوں کی باتیں بتا بتا کر کے تمہارے ذہن کو خراب کر دیں گی۔ میری بچیوں، ہو سکتا تمہیں موبائل میں الٹی سیدھی باتیں دکھا دکھا کر کے ایک دن تمہارا ذہن خراب نہیں ہوگا تو دوسرے دن ہوگا، ایک ہفتے میں نہیں 1 مہینے میں ضرور خراب ہوگا، کیونکہ دوست کی بات دوست مانتا ہے۔ بچیوں، تم کبھی ایسی لڑکیوں سے دوستی مت کرنا، میری بہن اگر دوستی کرنا تو کسی اچھی لڑکی سے کرنا جو تجھے قرآن کی باتیں بتائے، جو تجھے برائیوں سے بچنے کا طور طریقہ بتائے۔ اب سنو، وہ لڑکی جو تھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی، تقریباً آدھا سپارہ ہو جاتا ہے، مگر اس کی سہیلی غلط تھی، نیا نیا ٹی وی کا دور چلا تھا، جیسے آج سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ایسے ہی ٹی وی کا دور چلا تھا اس وقت۔ اللہ اللہ، اس لڑکی کے گھر میں، اس کی سہیلی کے گھر میں ایک ٹی وی رکھی ہوئی تھی، جہاں پہ ٹی وی چلا کرتی تھی، وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آتی ہے، ادھر یہ جمعے کا دن تک قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر وہ لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے، اور آتے ہی اپنی سہیلی کے اوپر گر جاتی ہے اور کہتی ہے، میری بہن ذرا میری سن لے، ارے میں تھک گئی ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ طریقے کی باتیں کرنے لگی، اس کا قرآن پڑھنا رک جاتا ہے، اس کی تلاوت رک جاتی ہے، اس نے قرآن پاک بند کر دیا ہے۔ کہا کہاں سے آ رہی ہے بول، کہا رے آ کیا رہی ہوں، پہلے پانی پلا دے۔ اس لڑکی نے پانی پلایا، لیکن ماں دیکھ رہی ہے، ارے یہ کون آیا ہے جس نے تلاوت رکوا دی ہے، مگر اس کی سہیلی ہے، بڑی غلط ہے۔ اللہ اللہ، پانی پلا دیا، کہا اب بتا۔ سانس ٹھنڈی لینے کے بعد کہنے لگے، سول میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، میرے گھر میں ٹی وی میں فلم آ رہی ہے یا گانے آ رہے ہیں، چل چل میں تجھے ٹی وی دکھانے کے لیے آئی ہوں، میں اس لیے آئی ہوں، میں اکیلی ٹی وی نہیں دیکھ سکتی ہوں، میں تیرے ساتھ میں چل کے گانے سنوں گی، تیرے ساتھ میں چل کے فلم دیکھوں گی، تیرے ساتھ میں چل کے، جیسے آج لڑکیاں سیریل دیکھتی ہیں، آج لڑکیاں جو طریقے کی موویز دیکھتی ہیں، آج لڑکیاں نہ جانے کتنے لڑکے گندی گندی کلپ بنا کر کے، اب تو لڑکیاں بھی کلپ بنانے لگی ہیں، اپنے آپ کو بے حیا بنا دیا ہے، وہ لڑکیوں کی وہ کلپیں دیکھتی ہیں۔ میری بہن سن لے، اس لڑکی نے جب کہا چل چل میرے گھر چل، میں تجھے ٹی وی دیکھنے کے لیے بلانے آئی ہوں، فلم دیکھنا ہے یا گانا سننا ہے، جو بھی باتیں تھی اس نے بتائی، وہ کہنے لگی، ارے سال میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، میرا آدھا سپارہ ہوا ہے، ابھی میں کیسے چلی جاؤں۔ جب اس نے کہا، اس لڑکی نے اس کے سر پہ مارا، اس کی سہیلی نے کہا، پگلی تو نہیں سدھرے گی، یہ بڑی سدھری ہوئی ہے بگڑیل کہیں کی، کہا تو نہیں سدھرے گی، کہا کیا بات ہے، کہا تو پاگل کی پاگل ہی رہے گی، کہا بات بتا، بات کیا ہے، کہا ایک بات ٹھنڈے دماغ سے سن، ارے اگر وہ ٹی وی میں گانا نکل گیا، اگر وہ فلم نکل گئی، یا جو چل رہا ہے، پھر تو کہاں سے سنے گی، وہ تو ختم ہو جائے گا، تیرے گھر میں تو قرآن رکھا ہے، کوئی بھاگا تھوڑی جائے
جا رہا ہے, بعد میں اپنا سپارہ کر لینا, بعد میں یہ قرآن پڑھ لینا, چل جلدی چلا کر وہ ٹی وی میں سے نکل گیا تو پھر تو کیا دیکھے گی, اس کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ لڑکی بھی اٹھ کے اپنی سہیلی کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے. اب ماں کے ہاتھ سنے ہوئے ہیں, ماں کے ہاتھ مٹی میں سنے ہوئے ہیں, ماں چولہا بنا رہی تھی, ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہا نہیں بیٹی میرے لال مت جا, میرے دل کے ٹکڑے مت جا, میرا جگر مت جا, میری بیٹی مت جا, تو قرآن پاک کو چھوڑ کے مت جا, اپنا سپارہ پورا کر لے. کہا ماں میری سہیلی مجھے بلانے آئی ہے. کہا یہ تیری سہیلی نہیں ہے, تیری سہیلی کی شکل میں شیطان ہے, یہ چڑیل ہے, چڑیل تیری سہیلی کی شکل میں یہ شیطان ہے, تجھے ورغلانے آئی ہے. کہا میری بیٹی مت جا. اس کی سہیلی نے نیلی پیلی آنکھیں کی, کہا دیکھ تیری ماں کتنی کھسٹ ہے, تیری ماں کتنا مجھے بک رہی ہے, اگر میری ماں مجھے کچھ کہتی نا تو میں اب تک جوتے سے اس کا منہ سنبھال دیتی, تو ہے اپنی ماں کی سن رہی ہے, اس نے اور چڑھا دیا ہے. تو یہ ماں پہ گرم پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں اس کی سہیلی کی ماں مجھے سینے سے لگاتی ہے, ارے تو کیسی میری ماں ہے, تو میری سہیلی کو شیطان بتا رہی ہے, میری سہیلی کو چڑیل بتا رہی ہے. کہا بیٹی مت جا, میرے لال مت جا, دیکھ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اللہ کا کلام چھوڑ کے مت جا, ارے شیطان کے پاس مت جا. اس نے اپنی ماں کی نہیں سنی. بچیوں آج تمہاری ماں تمہیں چیختی رہتی ہے, چلاتی رہتی ہے, بیٹی سو کے اٹھ جا, بیٹی فجر میں اٹھ جا, مگر تو نہیں اٹھتی ہے کیونکہ رات کے 12 بجے تک تو موبائل چلا رہی ہے, رات کے 1 بجے تک تو موبائل میں کیا کیا دیکھ رہی ہے مجھے پتا نہیں ہے, مگر ماں کا نہیں سن رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی تو یہ کر لے, تب بھی ماں کی طرف کو منہ چڑھا دیتی ہے. ارے ہوش ٹھکانے کر لے, ذرا اس لڑکی کو دیکھو, نماز پڑھنے والی ہے, قرآن پڑھنے والی, لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا. ارے لڑکی چلی جاتی ہے, جیسے ماں روتی رہ گئی. ماں نے کہا میرے لال مت جا, بڑے پیار سے پالا تھا, اکلوتی بیٹی تھی, مگر بیٹی نے نہیں سنا, چلی گئی. ٹی وی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیا, جو سننا تھا سن لیا, اور سننے کے بعد جب گھر واپس آتی ہے ماں نے ہاتھ دھو کر کے قرآن شریف کو چوم کے رکھ دیا تھا, اور ماں نے وہی تخت پہ چھوڑ دیا, یعنی تخت پہ رکھ دیا تھا. اللہ اللہ رحل پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. اب لڑکی جب ٹی وی دیکھ کے آتی ہے, اس نے سوچا چلو جو آدھا پارا بچا تھا میں اس پارے کو پورا کر لیتی ہوں, مگر اللہ ناراض ہو چکا تھا, اللہ غضب میں آ چکا تھا. اللہ نے کہا تو نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا, ارے تو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے شیطان کی طرف گئی ہے, اب میں تجھے قرآن پاک پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. جب اتنا کہا اللہ اللہ, وہ لڑکی جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہے, جیسے ہی تخت پہ بیٹھتی ہے, قرآن پاک کو ہاتھ لگانے والی تھی, قرآن پاک کو ہاتھ لگانے والی تھی, جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی. اتنی زہریلی چھپکلی جس کے یہاں پہ کانٹے جمے ہوئے تھے, اتنی ڈرولی چھپکلی. اللہ اللہ رحل کے نیچے سے منہ چمکانے لگی. لڑکی تھوڑی سی ڈری, قرآن سے ہاتھ پیچھے کو کھینچا, وہ چھپکلی نکلنے کے بعد اس لڑکی کے ماتھے پہ چپٹ جاتی ہے, اور ماتھے پہ جیسے چپٹی لڑکی کو کاٹنے لگی. وہ لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. چھپکلی اپنا زہر چڑھا رہی ہے. میری بچیوں ہاتھ جوڑ کے میں تمہارا بھائی ہوں کہہ کر کے جاؤں گا, آج کے بعد موبائلوں میں سیریل چھوڑ دینا, آج کے بعد موبائلوں میں موویز چھوڑ دینا, آج کے بعد موبائل دیکھنا بند کر دینا, آج کے بعد اپنی ماں کا کہنا مت ڈالنا. رے تیری ماں ہے, تجھے 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا ہے, تجھے اپنی چھاتی کا اس نے دودھ پلایا ہے, ارے تیری لیٹرین وغیرہ سب صاف کیے. نوجوانوں تم بھی سنو, یہ ماں کا دل کتنا دکھتا ہوگا جس وقت تو اسے آنکھیں دکھاتی ہوگی. ارے تو آج 15 سال کی ہو گئی ہے, یہ تیری ماں ہے. ماں جب تو ماں بنے گی تو تجھے پتا چلے گا. اللہ اللہ, وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. ماں نے جب دیکھا میری بیٹی چیخ کیوں رہی ہے, چلا کیوں رہی ہے, ماں بھی تو رو رہی تھی, بول نہیں رہی تھی, ماں ناراض ہو گئی تھی, اور یہ عہد کر لیا تھا اپنی بیٹی سے نہیں بولوں گی. بیٹی کو دیکھ کے کونے میں چلی گئی تھی, مگر جب بیٹی چیخی چلائی ماں مجھے بچا لو, ماں دوڑ کے آ جاتی ہے. ارے ماں چیخ رہی ہے تو یہ بیٹی نہیں رکی, اور جب بیٹی چیخی تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے.
आंगन में आ जाती है मेरी बेटी, बोल क्या बात है मेरे लाल, बोल क्या बात है मेरे दिल के टुकड़े, बोल अबे तेरी माँ जिंदा है, बोल। जब इतना कहा माँ मेरे चेहरे पे छिपकली है, माँ मुझे बचा लो। माँ ने देखा तो माँ ने चिमटा लिया और चिमटा लेकर के दौड़ पड़ती है, मेरी बेटी अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे ही छिपकली के पास माँ चिमटा लेकर के जाती है, तो अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती। अल्लाह की कुदरत से पूरे तख्त पे छिपकली हो जाती है, पूरी लड़की के जिस्म पे चिपट जाती है। अब तो लड़की के पूरे जिस्म को नोच नोच के खा रही है, गालों पे छिपकली है, माथे पे छिपकली है, हाथों पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली है और छिपकली नोच नोच के खा रही है। और जो तख्त पे है वो लपक रही है। माँ की तरफ को अगर हाथ लगाया तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। अगर छिपकली होती तो ये माँ छुड़ा देती। वो तो अल्लाह का अजाब था, अल्लाह का अजाब था। मेरी बच्चियों कभी माँ का कहना मत टालना मेरी बहन। मेरी बच्ची अगर तू माँ का कहना मानेगी, माँ के हाथ चूमेगी, माँ से सर पे हाथ रखवाएगी, तेरा नसीब अच्छा होगा, तेरी किस्मत जाग जाएगी। आप जरा सुनो, वो लड़की को चीखने दो, चिल्लाने दो, माँ मुझे बचा लो। माँ भी रोने लगी, मेरे लाल अम्मा दुआ कर रही है, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, ए अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। नौजवानों तुम भी रात रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, घूरे पे पड़े होकर के चलाते रहते हो। तुम्हारी माँ कहती है तुम कहना नहीं मानते, तुम्हारे बाप का लाल खून काला पड़ गया कहना नहीं मानता। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया कहीं का नहीं रहेगा। प्यारे आज के बाद तुम्हें तौबा करके उठनी है। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की जो थी चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ बचा लो। माँ कांप रही है, तड़प रही है। लड़की को इतना काटा, इतना काटा, लड़की का जिस्म सूज जाता है, लड़की का जिस्म जहर के मारे फूल जाता है, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की का जिस्म ऊदा पड़ गया। अब लड़की फटने के करीब हो गई है। मोहल्ले में जब चीखों की आवाज गई, लोग इकट्ठे हो गए। अब जिसको देख रही है, भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। जिसको देख रही है, माँ मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो। मगर सारे लोग छिपकलियों को देख कर तौबा कर रहे हैं। मौला क्या हो गया है, छिपकली लिपटी पड़ी है, लड़की को घंटों नोच नोच के खाती रही। लड़की तख्त से नीचे गिर जाती है, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो। आप जब आखिरी वक्त आया, लड़की फूटने के करीब हो जाती है, जब फटने के करीब हो जाती है, जो माथे पे छिपकली थी उसने काटा है, लड़की का इंतकाल हो जाता है, लड़की मर जाती है, लड़की का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, जैसे इंतकाल हुआ माँ भी रोने लगी, माँ भी चीखने लगी, मेरी इकलौती बेटी थी। बच्चों लोगों ने पूछा क्या बात है, कहा इसने ऐसे ऐसे कर दिया, कुरान को छोड़ के इसने माँ का कहना नहीं माना और ये शैतान के पास चली गई। आज तुम मोबाइल देख रही हो और तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें पुकारा तो तुम झुंझला करके बोलती हो, मोबाइल को नहीं छोड़ती हो, मोबाइल की वजह से माँ को डांट देती हो। मेरी बच्ची, मेरी बहन, आज तू अपने इन कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना कि इन्होंने हम लोगों को बुला करके ये बयान कराया है। अच्छे अच्छे और मेरे अलावा सारे अच्छे लोग हैं और लोग जो आएंगे बयान करेंगे। मेरी बहन, आज के बाद तू माँ का कहना मत टालना। वो लड़की मर जाती है, लेटी पड़ी है, हाथ कौन लगाए, उसके जनाजे को कौन उठाए, लड़की को सीधा कौन करे? छिपकली उसके जनाजे पर है, छिपकली उसकी मैयत पर है, छिपकली उसकी लाश पर है। अल्लाह अल्लाह, कौन हाथ लगाए? कहीं से गाने की आवाज आ जाती है, जैसे ही गाने की आवाज आती है छिपकली गायब हो जाती है। और जब छिपकली गायब होती है तो लोग समझ जाते हैं अरे ये अजाब है। जब छिपकली गायब हुई, फिर गाना हटा, फिर छिपकली मौजूद है। लोगों ने कहा टीवी इसके पास चलाओ। अरे मुसलमान की बेटी, उसके पास कुरान पाक पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती, अहदनामा पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती। आज टीवी चलाई जा रही है, आज गाने चलाए जा रहे हैं। ये
مسلمان کی بیٹی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا، گانے چلائے، ٹی وی چلائی تو چھپکلی غائب، ٹی وی کے ساتھ اس کو غسل دے دیا، کفن پہنایا، اب جنازہ لے کر کے چلے تو ٹی وی ہٹائی تو پوری چارپائی پہ چھپکلی چھپکلی، جنازے کے ساتھ ٹی وی جا رہی ہے۔ نوجوانوں ہنسنے کی بات نہیں ہے بیٹا، میرے بھائیوں ہنسنے کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں اگر اللہ کس دن غضبناک ہو گیا، اور میرے مولا تو رحم فرمانا سب پر، اپنے عذاب سے بچا لینا، پتہ نہیں کس کی اگر اللہ کو کس کی یہ بات اگر بری لگ گئی تو پیارے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج سے تمہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ وہ لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ جنازہ جا رہا، اپنے تو اپنے غیر بھی تھو تھو کر رہے، ارے ان کے جنازے میں کلمے پڑھے جاتے تھے، ان کے جنازے پہ جاتا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جاتا تھا۔ آج ٹی وی اور گانوں کے ساتھ کیونکہ چھپکلیوں کی وجہ سے ہے، قبرستان میں ٹی وی کے ساتھ جنازہ پہنچ گیا۔ وہ لڑکی اتنی شریف ذاتی تھی مگر اللہ عذاب نازل فرما دیتا ہے، غضب میں آ گیا۔ اب جب قبر کے پاس پہنچے، چلو ٹی وی ہٹاؤ، جب ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ جاتی ہے، ارے ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ٹی وی کے ساتھ وہ لڑکی جب دفن ہو جاتی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ، 40-50 قدم اس کو مٹی دینے کے جب واپس آئے ہیں، ایک دھماکہ ہوا، قبر پھٹی اور ٹی وی کے ٹکڑے ہو کر کے جب باہر گری۔ اللہ جب باہر گرتی ہے، لوگوں نے جب واپس پلٹ کے دیکھا تو پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، چرچے چل رہے ہیں، سب توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے، سارے لوگ سو جاتے ہیں، اب وہ لڑکی کی ماں روتے روتے، اکلوتی بیٹی تھی، ماں کی بددعا لے گئی، اکلوتی بیٹی تھی، اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو گیا۔ میری بچیوں یاد رکھنا، تمہارے لیے یہ عہد ہے، کبھی ماں کو جواب مت دینا، کبھی ماں کو آنکھیں مت دکھانا۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی جو تھی جب اس کی ماں سو جاتی ہے، رات کو جب سوئی، پچھلی رات آتی ہے تو وہ لڑکی خواب میں آ جاتی ہے، اس لڑکی کی ماں کو خواب ہوتا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے ماں میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو۔ ارے ماں میں مری نہیں ہوں، ماں مجھے چھپکلی نے کاٹا تھا، ماں میں زندہ ہوں، ماں مری نہیں ہوں، مجھے نکال لو۔ میری ماں مجھے قبر میں سانپ اور بچھو کھا رہے، ماں میری قبر میں آگ کا بسترا کر دیا گیا ہے، ماں مجھے نکال لو، میں زندہ ہوں، ماں میری قبر کھول کے دیکھو، میں زندہ ہوں۔ لڑکی کی ماں نے جب یہ خواب دیکھا، لڑکی کی ماں کی آنکھ کھلی تو پسینے پسینے، ماں کی چیخ نکل گئی، شوہر جاگا، کہا کیا بات ہے، کہا ایسے ایسے میری لڑکی زندہ ہے، مری نہیں تھی، زندہ ہے۔ وہ بولے پورے گاؤں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا، لڑکی مر چکی تھی، ارے تیری اکلوتی بچی ہے، تو پیار کرتی تھی اس لیے وہی خواب دیکھ لی، آ میرے پاس لیٹ جا۔ شوہر نے اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سلا دیا۔ جیسے ہی دونوں میاں بیوی سوتے ہیں تو شوہر کے خواب میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ابا جان تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا، ابا جان میں زندہ ہوں، مری نہیں ہوں، ابا جان مجھے نکال لو، میرے ابا مجھے سانپ اور بچھو قبر میں کھائے لے رہے، مجھے نکال لو، ابا جان مجھے بچا لو۔ لڑکی خواب میں آ جاتی ہے، باپ کی آنکھ کھلی، باپ بھی پسینے پسینے، امام صاحب کو پتا چلا، امام کے بھی خواب میں آ جاتی ہے، حاجیوں نمازیوں کے خواب میں آ رہی ہے، ارے پورے گاؤں والوں کے خواب میں آ رہی ہے، عورتوں کی نیند حرام ہے، لوگ پریشان ہیں کیونکہ اللہ کو یہ دکھانا تھا، پیارو آج تمہیں توبہ کرنی ہے، اللہ کو یہ دکھانا تھا۔ جب پورے گاؤں کو، گاؤں والے بولے 7 دن ہو چکے ہیں ہم سوئے نہیں ہیں، پریشان ہیں، ویسے بھی تو مر رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں لڑکی کی قبر کھول کے، یقین ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، چلو کھول کے دیکھتے ہیں۔ لوگ جب جمع ہوتے ہیں، لڑکی کی قبر پہ جاتے ہیں، امام صاحب نے بڑے بڑے لوگوں کو، جو 4 لوگ تھے جو بڑے لیڈر تھے، ان کو قبر کھولنے کا حکم دیا۔ ایک ہجوم ہے، سارے لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ میری بچیوں آج سے تم موبائل رکھنا چھوڑ دو، اور تم کیا سمجھتی ہو جو لڑکیاں قرآن پڑھنے والی، جو لڑکیاں پردہ اوڑھتی ہے، جو لڑکی برقعے میں رہتی ہے، تم سمجھ رہی ہو ہم شادی میں برقع اوڑھ کے جائیں گی؟ لڑکیاں غرارے پہنے ہوں گی، شرارے پہنے ہوں گی، وہ پورے فیشنیلے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کی چٹیاں آگے پیچھے کو ہوں گی، ان کے جوڑے بنے ہوں گے، ہم برقعے
میں عجیب لگیں گے. ارے تو اسلام کی شہزادی ہے, انہیں دکھا دے مسلمان کی بیٹی وہ ہوتی ہے جو سیدہ فاطمہ کے کلچر کو اپناتی ہے. ارے ہم مسلمان کی بیٹی ہے بتا دینا. یہ تو بمبئی کی فلمیں بنانے والی ہے, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. تمہارے پاس جو ہے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہے. تم جان بوجھ کے برقع اوڑھ کے جاؤ, پردے میں جاؤ, تاکہ پتا چلے جو عورت اگر برقع نہیں اوڑھتی, پردے میں نہیں رہتی, جو عورت آدھا تک جسم دکھاتی وہ عورت نہیں ہوتی, وہ بھی ہجڑا بن جاتی ہے. وہ عورت نہیں ہوتی, وہ بھی چھکا بن جاتی ہے. وہ عورت نہیں ہوتی, وہ بھی گھٹیا مال ہوتا ہے. وہ عورت ہے جو چلے تو سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو, جو کھائے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو, پہنے اوڑھے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو, چلے پھرے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے, شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے. جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ یا رسول اللہ, زندہ. کیا ٹائم ہو گیا؟ 12:30 ہوئے نا. اجازت ہے بھی کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اب وہ اس لڑکی کا جب اس لڑکی کی قبر کھولنے کی باری آتی ہے, 4 لوگ بڑے بڑے وہاں پر قبر پہ تعینات کر دیے جاتے ہیں کہ چلو تمہیں کھولنا ہے. ذرا پیارو یہ آخری باتیں ہیں سن لو. میرے بعد بہت شاندار خطیب ہندوستان حضرت اللہ مفتی حماد صاحب آنے والے ہیں, ان کا خطاب ہوگا, طاہر رضا رامپوری کا بھی کلام ہوگا. لیکن سنو ذرا یہ باتیں سن لو. اب وہ لڑکی کی قبر جب کھولی جاتی ہے, جب وہ لڑکی کی قبر کھولنے کے لیے 4 لوگ وہاں پہ متعین ہیں. اللہ اللہ, ان 4 نے جب قبر کھولی ہے پیارو, اس قبر میں کیا نکلا ہے ذرا سناؤ. بچیوں ذرا سن لینا, وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی, وہ لڑکی قبر میں تھی, مگر سانپ اور بچھو سے چپٹے پڑے تھے. اس کی قبر میں آگ کا بستر تھا اور ایک سانپ 4 منہ والا تھا, جس کے 2 منہ اوپر کو تھے, 2 منہ نیچے کو تھے. اور وہ نیمبو سانپ جو تھا پاؤں میں سے لپیٹا مار کے, کمر میں لپیٹا مار کے, سینے میں لپیٹا مار کے, اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا, اور ایک منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا, اور نیچے والے منہ سے یہاں پر یہ پاؤں پہ ایک منہ لگائے ہوئے تھا, اور دوسرا منہ دوسرے پاؤں پہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھا. اور لڑکی کا چہرہ کالا ہو چکا تھا, ایسی تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو. جب لوگوں نے دیکھا, کئی لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں, عورتیں بھاگ پڑی ہے پیچھے کو. لیکن یہی امام جس کی تم کم تنخواہ دیتے ہو, یہی امام جس کی چوراہوں پہ برائیاں کرتے ہو, یہی امام اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے, مگر یہ بھاگا نہیں. اسے نبی یاد آ جاتے ہیں, نبی کا فرمان یاد آ جاتا ہے. اس امام نے پڑھا تھا اگر کہیں پہ بلائیں اترے تو اذانیں پڑھو, اگر طوفان آئے تو اذانیں پڑھو, اگر بیماریاں ہو تو اذانیں پڑھو, اگر مصیبتیں ہو تو اذانیں پڑھو, بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو, ہوا تیز چلے تو اذان پڑھو, طوفان آئے اذان پڑھو, جنات گھر میں ہو اذان پڑھو, بلائیں مصیبتیں ہو اذان پڑھو, عذاب اللہ کا نازل ہو اذان پڑھو. یہ امام نے پڑھا تھا. امام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوری طاقت سے جب اذان پڑھنا شروع کی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, جب پوری اذان پڑھی لا الہ الا اللہ پہ پہنچا, امام نے جب آنکھ کھولی تو آنکھ کھول کے دیکھا عذاب قبر کا ہٹ چکا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا. اسی لیے قبر, اسی لیے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں بلائیاں دنیا کی نعمتوں سے نواز دے, وفی الآخرۃ حسنہ,
اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. بے شک سبحان اللہ. یہ دعائیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی. مبارک بات کے لائق ہیں آپ لوگ پیارو، مبارک بات کے لائق ہیں جو آپ نے یہ جلسہ کیا ہے. روپیہ 2 روپیے 50 روپے، 1-2 لوگ تو کچھ نہ کچھ کہنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. یہ بھی میں بتا دوں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. کتنے خوش قسمت ہے، آل رسول آنے والے ہیں. کون آل رسول؟ حضور الشاہ پیر طریقت. بیٹا موبائل بند کرو، وہاں سے موبائل بند کرو، ٹوٹو بول جائیے. پیر طریقت حضور الشاہ سید شاہد علی میاں صاحب جنیٹا شریف کے. جی ماشاء اللہ. اللہ تمہارے یہاں آل رسول کے قدم رکھے جائیں گے، بیڑا پار ہوگا. پیر طریقت آئیں گے اور خطیب ہندوستان بڑی تیزی سے سفر کرنے والا، اور ہندوستان میں جس کو لوگ چاہتے ہیں وہ خطیب مفتی حماد صاحب قبلہ، وہ بھی تمہارے یہاں تشریف لا چکے ہیں. میرے بعد ان کا خطاب ہوگا جیسے ان کا نمبر ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کام کتنا اچھا کیا. مگر لوگ کہتے ہیں میں نے 3 مفتیوں کی دلیلیں پیش کی، سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت کی نہیں، سمجھے، مجدد الفسانی کی نہیں، عبدالحق محدث دہلوی کی نہیں، بے شک. کسی اور مفتی کی نہیں. میں نے ایسے مفتیوں کی پیش کی ہیں کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ان کو نہیں مان سکتے ہیں. جی ان مفتیوں میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. بے شک. کتنے مفتی ہوئے بولو؟ ایک مفتی اور پیش کروں گا. سبحان اللہ. اجازت ہے سننا چاہ رہا؟ ارے یار، سبحان اللہ. مگر اس سے پہلے بچیوں تمہیں آج کے بعد اسکارف باندھنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے عادت ڈالنا. میں بچیوں کو کہوں گا دیکھوں گا اس طرف، مگر بچی اشارہ سمجھیں گی میرا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے بعد انہیں بچیوں کو پردے میں رہنا پڑے گا. اپنے موبائل ان تمام چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور رات کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھنی پڑے گی انشاءاللہ. سید صاحب تم تو اوپر ہی آ جاؤ، اللہ برکتیں عطا فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن سنو پیارو، ایک مفتی صاحب اور ہیں یار، بڑے پیارے مفتی صاحب ہیں. ان کا نام سنو گے تو مچل جاؤ گے حضرت. سبحان اللہ. بہت بزرگ صاحب، دیکھ رہے ہیں بزرگ عالم لوگ بیٹھے ہیں ادھر ماشاءاللہ، سب سنتوں کے پابند بیٹھے ہیں. اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ان مفتی صاحب کا نام پیش کروں یا رہن دوں؟ پیش کر دوں نا. ان مفتی صاحب کا نام ہے داماد پیغمبر، فاتح خیبر، سبحان اللہ. جناب حیدر علی شیر خدا، مشکل کشا علی سبحان مرتضی. اللہ. سبحان اللہ. کون ہے بولو؟ علی مرتضی. نبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں